السلام علیکم 10th کلاس. آج آپ کو جو ہے ایجوکیشن کے لیکچر میں آپ کو ہم نصابی سرگرمیوں کا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا. چیپٹر ہمارا تھا مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم، یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسکول ایکٹیویٹیز. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایکٹیویٹیز کتنی قسم کی ہوتی ہیں، سرگرمیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو تھی نصابی سرگرمیاں جو کہ آپ کے کمرہ جماعت کے اندر ہوتی ہیں، اور یعنی کہ کلاس ورک ہونا، ہوم ورک ہونا، اور ڈائری وغیرہ، اور آپ نے جو ٹیسٹ دینے ہیں، یہ سارے کام جو ہیں اس میں ایکٹیویٹی جو ہے کون سی ہو جاتی ہے، جو نصابی سرگرمی میں آ جاتا ہے. اور جو دوسرا ہے ہم نصابی سرگرمیاں، اس میں جو تھے وہ اسکول سے باہر یا کمرہ جماعت سے باہر جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں ان کو ہم نصابی سرگرمیاں کہا جاتا ہے. تو یہ دو طرح کی ہم نصابی سرگرمیاں، یعنی کہ نصابی سرگرمیاں اور ہم نصابی سرگرمیاں، ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ماحول اور ہم نصابی سرگرمیاں کس طرح سے طلباء پر اثر انداز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا انوائرمنٹ آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز. تو اس میں بیٹا اس کا پیج نمبر 57 اوپن کریں. پیج نمبر 57 اور 8، چیپٹر نمبر 8 ہے ہمارا مدرسے کی سرگرمی کی جو ہے تنظیم. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن آف اسکول ایکٹیویٹیز. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیوں کے انتظام اور ان کے انجام دہی پر دونوں قسم کے ماحول اثر انداز ہوتے ہیں. کون سے قسم کے؟ ایک وہ ماحول ہم نے کل کے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ایک تو ماحول جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ مدرسے کے اندرونی ماحول اور مدرسہ سے باہر کا ماحول. یہ دو طرح کا ماحول ہو گیا کہ مدرسہ کے اندرونی ماحول اور نمبر 2 مدرسہ سے باہر بیرونی. مدرسہ کا بیرونی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ مدرسے سے باہر کا ماحول، مدرسہ، تعلیمی ادارہ، اسکول. ٹھیک ہے، تو اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نصابی سرگرمیوں کے انتظام جو ہیں اور ان کی انجام دہی پر یہ دونوں طرح کا ماحول جو ہے یہ اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ عمارت لے لیں. اگر اسکول کی عمارت میں کوئی ہال موجود نہیں ہے، یعنی کہ اسکول ہے، ٹھیک ہے، اس میں کلاس رومز ہیں، سب کچھ ہے، لیب ہے، سب کچھ ہے، کمپیوٹر لیب ہے، دوسری لیبس ہیں، سائنس کی لیبس ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اس میں بڑا ہال موجود نہیں ہے، تو وہاں اسٹیج ڈرامہ نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے یا تو ایک بہت بڑا ہال روم چاہیے ہوتا ہے یا پھر باہر ارینجمنٹ، اسکول سے باہر ارینجمنٹ کی جاتی ہے. اگر وہاں پہ جو ہے بڑا ہال موجود نہیں ہے اسکول کے اندر، تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈرامہ اسٹیج نہیں کیا جا سکے گا. اور اگر ہم ڈرامے کا انتظام کرنا بھی چاہیں تو اس کے انجام دینے میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہوں گی جو ہال کے موجود ہونے کی صورت میں ہمیں فراہم ہو سکتی ہیں. اگر یعنی کہ ہال نہیں ہے اور ہم چاہیں کہ انتظام کر لیں کوئی ڈرامے وغیرہ کا، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس میں وہ سہولتیں نہیں ہو سکتی جو کہ ہال کے موجود ہونے کی صورت میں ہمیں فراہم ہو سکتی ہے. یعنی کہ ہال ہوتا ہے بہت بڑا، وہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ وہاں پہ اسٹیج بنا ہوتا ہے اور اس کی سہولیات ہوتی ہیں ڈرامے کے لیے، جو انتظام ہوتا ہے وہ سارا اس میں مکمل ہوتا ہے. تو اگر ہال نہیں ہے تو اس کی صورت میں ہمیں وہ تمام جو ضروریات ہیں وہ فراہم نہیں ہو سکتی. اسی طرح مدرسے میں دوسری سہولتیں، مثلاً کھیل کے میدان آ گئے. ٹھیک ہے، اس میں کھیل کے میدان ہے، ٹینس کورٹ ہے، اسکواش کورٹ ہے، بیڈمنٹن یا والی بال کے لیے کورٹ موجود نہیں ہے. تو ان کھیلوں اور ورزشوں، ایتھلیٹس وغیرہ کا انتظام کرنا مدرسے کی انتظامیہ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ کھیل جو ہیں یہ کھیل ہمیشہ اس میں میدان میں ہی کھیلے جاتے ہیں، اس کے لیے زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے. تو اسکول میں اگر میدان کھیل کے نہیں ہے تو اس میں ہے نہ تو ٹینس کورٹ بن سکتا ہے، نہ کہ اسکواش کورٹ بن سکتا ہے، نہ بیڈمنٹن یا والی بال وغیرہ کے لیے کوئی کورٹ نہیں بن سکتا. تو ان کے لیے جو ہے ہماری سب سے پہلی ایکٹیویٹی کیا تھی؟ کھیل، ورزش اور ایتھلیٹس وغیرہ. تو ان کا انتظام جو ہے ہم نصابی جو سرگرمی ہے اس کا انتظام کرنا مدرسے کی انتظامی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اگر خاص قسم کی سرگرمیوں کو جاری کرنے کے لیے اس سرگرمی کے ماہر اساتذہ موجود نہیں ہے. اب یہاں پہ پہلے تو کیا دیکھا گیا ہے
کہ جو ہے اس کے لیے کوئی میدان موجود نہیں ہے۔ اب دوسری نمبر پہ کیا دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے لیے ماہر ایکسپرٹ ٹیچرز جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو مدرسے کی انتظامیہ کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گا کہ طلبہ کے لیے ایسی سرگرمی کا انعقاد کسی طریقے سے ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے منظم کرنے میں انسانی وسائل بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم نصابی سرگرمیاں جس طرح ہم نے دیکھی تھی کہ ورزش، کھیل، ایتھلیٹس وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ادبی اور تفریحی سرگرمیاں تھیں، تو ہم نصابی جو سرگرمیاں ہیں ان کے منظم کرنے میں انسانی وسائل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں اہم تر مدرسہ کی انتظامیہ، یعنی کہ سربراہ مدرسہ، مدرسے کے جو ہیڈ ہیں، ان کا رویہ، دلچسپی اور رجحان خاصا وسیع کردار ادا کرتے ہیں۔ انتظامیہ کے علاوہ اب کیا آ جاتے ہیں؟ اساتذہ کی مہارت آ جاتی ہے۔ جو ایکٹیویٹیز جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں ان کے لیے جو ہے اساتذہ کی مہارت آ جاتی ہے، ایکسپرٹ ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں۔ پھر دلچسپی، وقت دینا، خوش دلی اور ہمدردانہ انداز میں ہم نصابی سرگرمیوں کے انعقاد پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے زیادہ ٹائم بھی دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے دلچسپی بھی ہونی چاہیے، وقت بھی ہونا چاہیے، اور خوش دلی اور ہمدردانہ جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ ان انسانی وسائل کے علاوہ اب یہ سارے کیا تھے؟ انسانی وسائل۔ انسانی وسائل کیا تھے؟ اساتذہ کی مہارت، دلچسپی، وقت دینا، خوش دلی اور ہمدردانہ انداز، ٹھیک ہے۔ اب ان انسانی وسائل کے علاوہ طلبہ کی دلچسپیاں، رجحانات، میلان اور شوق بھی ان سرگرمیوں کے منظم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صرف نہیں کہ ٹیچرز جو ہیں یہ سارے اپنے کردار ادا کر دیں لیکن طالب علموں میں کوئی دلچسپی نہ ہو، ان کا کوئی رجحان ہی نہ ہو، ان کو کوئی شوق ہی نہ ہو ان سرگرمیوں کے لیے، تو ان کی مدد بھی ضروری ہوتی ہے۔ طلبہ کی دلچسپی بھی اس میں ضروری ہوتی ہے، شوق بھی ضروری ہوتا ہے، ان کا رجحان بھی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نصابی سرگرمیوں میں کے منظم کرنے میں طلبہ بھی مدد کرتے ہیں۔ طلبہ کے منفی رد عمل سے ہم نصابی سرگرمیوں کا مثبت انتظام متاثر ہوتا ہے۔ اگر طلبہ جو ہیں ان میں دلچسپی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے ہم نصابی سرگرمیاں، تو ان کے اگر یہ ان کا منفی رد عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نیگیٹو پوائنٹ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہم نصابی سرگرمیوں کا جو مثبت انتظام ہے یہ متاثر ہوگا، یعنی کہ وہ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ نصابی سرگرمیوں میں مدد دیتی ہیں، معاون ثابت ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ طلبہ کی نشو و نما پہ اثر ہوتا ہے، ذہنی، اخلاقی، روحانی نشو و نما پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے مثبت میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر طلبہ کی اس میں دلچسپی نہیں ہے تو یہ سارا نیگیٹو رد عمل میں آ جائے گا، یعنی کہ منفی رد عمل میں آ جائے گا۔ تو مدرسہ کے اندرونی ماحول کے برعکس بیرونی ماحول میں بھی ہم نصابی سرگرمیوں کے انتظام میں مداخلت کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً اب اس میں کون کون جو ہیں مداخلت کا باعث بن سکتے ہیں؟ کہ والدین کا جو تعلیم کے بارے میں رویہ بھی ان سرگرمیوں کے انعقاد کو متاثر کرتا ہے۔ والدین کا جو رویہ ہے تعلیم کے بارے میں وہ ہم نصابی سرگرمیوں کو منعقد کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم طلباء کو کسی تعلیمی تفریحی سفر پر لے جانا چاہتے ہیں تو والدین کا رویہ اس پروگرام کو متاثر کرے گا، یعنی کہ والدین کو اعتراض ہوگا اس بات پہ۔ بعض والدین اپنے بچوں کو اس قسم کے سفر پر بھیجنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ فرض کریں دور کا سفر ہے، کسی تفریحی مقام کا سفر ہے، مری کو لے لیں، کسی پہاڑی مقام کو لے لیں، تو ایک تو یہ کہ والدین کہیں گے یہ اتنی دور ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے، وہ تیار ہی نہیں ہوتے بچوں کو اس طرح کے سفر پر بھیجنے کے لیے، اور اس سرگرمی سے جو ہے والدین ان کو اعتراض ہوتا ہے اور ان کو وہ فضول تصور کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے برباد کرنے والی بات ہے، بچوں کو جو ہم تفریحی سفر پر بھیج رہے ہیں تو یہ فضول قسم کی ایکٹیویٹی ہے، اور کہیں گے کہ یہ سفر وقت کی بربادی ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ پڑھائی کا وقت جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے یہ جو ہے ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے، یا پھر یہ کہیں گے کہ انتظامیہ اور اساتذہ اپنی ذاتی سیر و تفریح کے لیے والدین کا استحصال کریں۔ اب وہ ان کے یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے جو ان کی منی کلیکشن کی جا رہی ہے تو اس پہ ٹیچرز خود جو ہیں وہ اپنی ذاتی سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے انتظامیہ اور ٹیچرز پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے لیے جو ہے سیر و تفریح کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، بہانہ بچوں کا کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، یہ سارا بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں تعلیمی سفر جو ہے یہ بچوں کی نصابی سرگرمیوں سے اٹیچ ہوتے ہیں، یعنی پہ ان کے مدد ملتی ہے ان کو، لیکن والدین کا رویہ جو ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔
بچوں کے خرچے پر اپنی سیر کرنا چاہتے ہیں. کچھ اس طرح کچھ والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بچوں سے کے خرچے پر اپنی جو ہے سیر کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کے یہ رویے سے اس قسم کی سرگرمی پر برا اثر پڑے گا. اب اگر کسی ایک بچے کے والدین نے یہ کہا تو دوسرے کے بھی اس طرح سے سب کا ایک جیسے خیالات ہو جاتے ہیں, تو اس طرح سے جو ہے اس قسم کی سرگرمی پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے. بیرونی ماحول کی بعض سماجی اور ثقافتی اقدار کا سہارا لے کر معاشرے کے با اثر لوگ مدرسے کی کچھ سرگرمیوں کو برا کہیں گے. یعنی کہ بیرونی ماحول جو ہے اس کی بعض سماجی اور ثقافتی اقدار کو جو اس کی سہارا لے لیتے ہیں کہ جی, اور معاشرے کے با اثر لوگ مدرسے کی کچھ سرگرمیوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور مدرسے کی انتظامیہ کے خلاف منفی قسم کا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. وہ کوئی ڈرامہ منعقد کرنے پر اعتراض کریں گے. اب فرض کریں کہ کوئی اسکول میں ڈرامہ سٹیج کیا جا رہا ہے تو اس پر بھی ان کو اعتراض ہوگا. موسیقی کے پروگرام کی مخالفت کریں گے. موسیقی میوزک کا پروگرام اگر کوئی ہے, سنگنگ کا کمپٹیشن ہے یا کچھ اس طرح کا ہے, تو اس پہ بھی جو ہے وہ جو ہے بااثر لوگ, معاشرے کے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ اعتراض کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ معاشرے اور قریبی ماحول میں بعض سہولتوں کی عدم موجودگی بھی ہم نصابی سرگرمیوں کے انعقاد کو متاثر کریں گی. اور ان سب کے علاوہ یعنی کہ بااثر لوگوں نے بھی مخالفت کی, والدین نے بھی مخالفت کی, اور کس طرح سے انہوں نے کیا کیا جو ہیں باتیں اس کے بارے میں کی کہ کس طرح سے ہمارے بچوں کے خرچے پر ٹیچرز خود سیر کرنا چاہتے ہیں, یا پھر یہ سفر جو ہے یہ وقت کی بربادی ہے. اور اگر کوئی ڈرامہ وغیرہ کیا جا رہا ہے تو اس پر بھی اعتراض کریں گے بااثر لوگ. اور جو ہے کہیں اگر میوزک کا پروگرام ہے تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے, اس کے خلاف غلط قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ معاشرے اور قریبی ماحول میں بعض سہولتوں کی بھی عدم موجودگی, یعنی کہ کچھ ایسی سہولتیں بھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم نصابی سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے مشکل پیش آتی ہے. غرض یہ کہ مدرسہ کا اندرونی اور بیرونی ماحول ہم نصابی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو کر ان کے انعقاد اور انتظام کو مشکل بھی بنا سکتے ہیں اور ان کے بندوبست میں آسانی بھی پیدا کر سکتے ہیں اگر والدین جو ہیں وہ کوآپریٹ کریں. اور اس کے علاوہ وہ اس طرح کے جو نیگیٹو ان کے جو مائنڈ ہے ان کو نہ ہونے دیں, اپنے مائنڈ کو نیگیٹو نہ ہونے دیں. بچوں کی یہ سوچیں کہ ہم نصابی سرگرمیاں بچوں کی اخلاقی, روحانی اور ذہنی نشوونما پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ان کی نصابی سرگرمیوں کے لیے مدد ملتی ہے ہم نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے. تو اگر والدین اپنے مثبت پوائنٹ پہ سوچیں, جو ہے پازیٹیو پوائنٹ پہ سوچیں, تو ایسی سرگرمیاں جو ہیں ہم نصابی سرگرمیوں پر بیرونی ماحول اور مدرسے کا اندرونی ماحول اثر انداز ہو کر ان کو انتظام کو مشکل بھی بنا سکتے ہیں. یعنی کہ ان کو آسانی پیدا ہو سکتی ہے اگر مثبت پوائنٹ ان میں آ جائیں, پازیٹیو پوائنٹ آ جائیں والدین کے اندر, اور معاشرے کے جو بااثر لوگ ہیں ان کے دماغوں میں جو ہے وہ نیگیٹو نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ یہی ایکٹیویٹیز جو ہیں بچوں کی بہتری کے لیے ہے, بچوں کی نشو و نما کے لیے, اخلاقی نشو و نما کے لیے, روحانی نشو و نما کے لیے, اور ان کی جسمانی نشو و نما میں ان کو مدد مل رہی ہے. ان کے بچوں میں کانفیڈنس آ رہا ہے ان سرگرمیوں کی وجہ سے, اور ان کے بچے جو ہیں ان کے اندر سے ایک جھجک ختم ہو رہی ہے, وہ کانفیڈنس ہو کر وہ بات کر سکتے ہیں اور جو ہے باہمت ہو سکتے ہیں. اگر وہ کسی پہاڑی مقام کا سفر کریں گے, لمبا سفر کریں گے, تو اس سفر کی مشکلات کو سمجھیں گے اور ان کے اندر ایک ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا. تو اس طرح کی باتوں کو اگر سوچیں, پازیٹیو پوائنٹ پہ سوچیں, تو جو ہے یہ جو ہے ان کے بندوبست میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اگر نیگیٹو پوائنٹ پہ سوچیں گے کہ وقت کی بربادی ہو رہی ہے, یا بچوں کی خرچے پر ٹیچرز خود سیر کر رہی ہیں, یا پھر جو ہے میوزک کو برا, کمپٹیشن کہیں ہو رہا ہے تو اس کو برا سمجھا جا رہا ہے, یا پھر جو ڈرامہ سٹیج وغیرہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے, تو اگر اس طرح کے جو ہیں باتیں ہوں گی تو کیا ہوگا کہ ہم نصابی سرگرمیوں پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے انعقاد اور انتظام کو بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے ان کے انعقاد کرنے میں, اور ان کی جو ہے ان کے انتظام کرنے میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور بااثر لوگ جو ہیں, معاشرے کے بااثر لوگ جو ہیں وہ مدد کریں, وہ پازیٹیو سوچیں, نیگیٹو نہ سوچیں. تو یہ بیٹا آج کا ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا اور لیکچر بھی کمپلیٹ ہے. اب میں اس کے تھوڑے سے MCQs آپ کو کرواتی ہوں اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز شروع کریں گے.
آج ہم نے ٹاپک کیا ہے ماحول اور ہم نصابی سرگرمیاں، یعنی کہ کس طرح سے ماحول جو ہے وہ ہم نصابی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا ایم سی کیوز لکھنا شروع کریں بیٹا۔ نمبر 1، مدرسہ میں کسی کام کو انجام دینے کے لیے ماحول ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ 2 طرح کا، یعنی کہ 2 طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہم نصابی سرگرمیوں کے انتظام اور ان کے انجام دہی پر دونوں قسم کے ماحول ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اثر انداز، یعنی کہ دونوں طرح کے ماحول، مدرسے کا اندرونی اور بیرونی ماحول، دونوں طرح کا ماحول جو ہے وہ ہم نصابی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کون اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ انسانی وسائل۔ انسانی وسائل، ٹھیک ہے، انسانی وسائل جو ہے یہ بھی ہم نصابی سرگرمیوں کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، والدین کا تعلیم کے بارے میں رویہ بھی سرگرمیوں کے متاثر کرتا ہے۔ کس کو متاثر کرتا ہے؟ انعقاد کو، یعنی کہ سرگرمیوں کے انعقاد کو متاثر کرتا ہے۔ انعقاد ہوتا ہے منعقد کرنا، کسی تقریب کی ارینجمنٹ کرنا، تیاری کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، والدین تعلیمی اور تفریحی سفر کو تصور کرتے ہیں۔ کیا تصور کرتے ہیں؟ فضول، یعنی کہ والدین سمجھتے ہیں یہ فضول قسم کی ایکٹیویٹی ہے جو کہ بچوں کو کروائی جا رہی ہے، اس میں وقت کی بربادی ہے اور یہ سفر جو ہے بچے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ نمبر 6،
معاشرے کے بااثر لوگ ہم نصابی سرگرمیوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. کس قسم کا پروپیگنڈا کریں گے؟ منفی قسم کا. منفی قسم کا یعنی کہ نیگیٹو پوائنٹ ان کے دیکھیں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا ایم سی کیوز ہم نے کیا. آج ہم نے پوائنٹ کیا تھا کہ جو ہے ہم نصابی سرگرمیاں اور ماحول کا کس طرح سے ماحول ان پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو کس طرح سے والدین جو ہیں اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہم نصابی سرگرمیوں کو، اور کس طرح سے جو ہے معاشرے کے بااثر لوگ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور اس طرح کی فضول باتیں منفی نیگیٹو پوائنٹس اس کے دیکھتے ہیں. تو آپ کا بیٹا آج کا لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے یہ ایم سی کیوز نوٹ کرنے ہیں اور خود سے آپ نے 5 ایم سی کیوز جو ہے اسی ٹاپک میں سے آپ نے بنانے ہیں تاکہ ٹاپک آپ کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ ہو سکے. اوکے بیٹا، آج کا لیکچر ختم ہو گیا ہے. اللہ حافظ.